الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین و مومنین یا علی مدد. مولا غازی عباس علمدار آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور اب سے انشاءاللہ آخری ہم ویڈیو بنائیں گے ولایت علی کے حوالے سے، جو اسماء الحسنی مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ میں پڑھ رہا تھا، کیونکہ بی بی کی شہادت کے دن اب شروع ہونے والے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بی بی کے فضائل اور مصائب کے حوالے سے ہم شروع کریں گے ویڈیو ریکارڈ کرنا. تو آج میں یعنی کہ شروع کروں گا. جی پہلا نام جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے صادر ہوا، یہ سارے اسماء الحسنی جو میں پڑھ رہا ہوں جو نبی کریم کی زبان اقدس سے صادر ہوئے ہیں، آپ ان کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کے عقیدے کو چار چاند لگ جائیں گے، اور خوشی سے آپ کا دل بھی کھل جائے گا اور چہرہ بھی خوش ہو جائے گا کہ ان اسماء سے ثابت یہ ہوگا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ساتوں آسمانوں پر بھی علی ہیں، زمین پر بھی علی، آسمانوں کے برجوں پر بھی علی، 18,000 عالمین پر بھی علی، ہر کسی کے مشکل کشا علی، آدم سے لے کر اب تک کے ہر کسی کے مشکل کشا علی. آپ غور کیجئے گا انشاءاللہ. یہ بھی عقیدے کی ایک بات ہے، عقیدہ اپنا اپنا ہے، کہ وہی نام جو میرے مرشد علی صلوات اللہ علیہ کے نبی مکرم نے صادر فرمائے ہیں نا، وہ نام اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ آدم سے لے کر اب تک اللہ کی حجت، اللہ کے یہ چہاردہ معصومین ہر وقت موجود تھے، ہر وقت موجود تھے. جی البلغ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان امام صادق صلوات اللہ علیہ نے اللہ کے اس قول کے بارے میں ھذا بلغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد وعلا لیذکر اولو الالباب. یہ لوگوں کے لیے کاملاً پیغام کا پہنچانا ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اس کے ذریعے سے ڈرائے جائیں، اور اس غرض سے بھی کہ وہ جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس لیے بھی کہ صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں گے. ابراہیم سورہ ابراہیم آیت نمبر 52 فرمایا بلغ یعنی پہنچانا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ ہیں، اور لینذروا انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے، یعنی انہیں ولایت علی صلوات اللہ علیہ کے ذریعے ڈرایا جائے، اور وَلِيَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ یا عقل والے نصیحت حاصل کریں، یعنی وہ عقل والے ان کے شیعہ ہیں جنہوں نے ولایت علی کو پہچانا، جنہوں نے ان کے قدموں میں اپنا سر رکھا. تعویل الآیات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 570. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے ان کے قدموں میں اپنا سر رکھا اور ولایت علی کو پہچانا، وہی نصیحت والے ہیں. اور جو اس سے دور ہوئے، جنہوں نے ولایت علی کو نہیں پہچانا، ان کے لیے تو بس آگے چل کے پڑھتے ہیں. جی بکیل البیت المعمور، بیت المعمور کا ظہور. آپ نے خطبہ البیان میں فرمایا میں بکیل بیت المعمور، بیت المعمور کا ظہور ہوں. باب الابواب، دروازوں کا مرکزی دروازہ، یعنی کہ جو 12 ائمہ ہیں ان میں سے سب سے مرکزی دروازہ جو ہے وہ علی مرتضی شیر خدا صلوات اللہ علیہ ہیں. الباطن علی الکفار، کفار پر پوشیدہ، یعنی کفار پر پوشیدہ. جس نے ولایت علی کو نہیں سمجھا، فضائل علی کو نہیں سمجھا، اس کے لیے علی کی ذات پوشیدہ ہے، اس کو کچھ نہیں پتا کہ علی کیا ہے. علی تو اس کو پتا ہے جو ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے کہ علی کیا ہے. اچھا جی آگے چل کے الباطن والظاہر، باطن اور ظاہر، باطن اور ظاہر یہی نام اللہ کے بھی ہیں. آپ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا میں ہی باطن اور میں ہی ظاہر ہوں. ٹھیک ہے جی. البرق المعوف، البرق المعوف روشن بجلی. آپ نے خطبہ میں فرمایا میں ہی وہ بجلی ہوں جو روشن ہوتی ہے اور زمین اور آسمان کو روشن کرتی ہے. باصل اللہ، اللہ کا عذاب. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تم اللہ کی زبان ہو جس سے وہ کلام کرتا ہے، اور تم اللہ کا عذاب ہو جس کے ذریعے وہ انتقام لیتا ہے. تفسیر فرات اس کا صفحہ نمبر ہے 455. آ گیا جی بطشت اللہ، اللہ کی پکڑ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی صلوات اللہ علیہ تم اللہ کی پکڑ اور گرفت ہو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اور بے شک میں نے انہیں اپنی پکڑ سے ڈرایا تھا لیکن انہوں نے ہماری پکڑ پر شک کرتے ہوئے جھٹلایا۔ القمر 36 تفسیر فرات صفحہ نمبر 455۔ اس کے بعد یعنی جس نے ولایت علی کو جھٹلایا اس نے اللہ کی پکڑ اور اللہ کی جو رسی ہے اس کو جھٹلا دیا۔ بیت اللہ اللہ کا گھر، آپ نے اپنے بیٹے حسین سے مفاخرانہ انداز میں فرمایا میں اللہ کا گھر ہوں، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، جس نے میری ولایت اور محبت سے تمسک رکھا وہ آگ سے امان پا گیا، وہ آگ سے امان پا گیا۔ آگیا جی بحر العلوم، علم کا سمندر، آپ نے آداب و زیارات میں مرکوز ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی تور رق المنشور کشادہ ورق اور علم کا بحر المسجور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہیں۔ اچھا جی آگے چل کے البدر الضحیٰ روشن چاند، باسط کی رات آپ کی زیارت و ملاقات کے بیان میں مذکور ہے، اے روشن چاند آپ پر سلام ہو، اے روشن چاند آپ پر سلام ہو۔ البرہان البحر، واضح دلیل، آپ نے خطبہ بیان میں فرمایا میں واضح دلیل ہوں، کس کی؟ اللہ کی، میں واضح اللہ کی دلیل ہوں، اور جو اس دلیل کو جھٹلا دے وہ اللہ کو جھٹلا دیتا ہے، اور جو اس دلیل کو ایکسپٹ کرتا ہے مان لیتا ہے اس نے اللہ کی ذات کو مان لیا۔ آگے جی بل البتول، بتول کا شوہر صلوات اللہ علیہ، آپ نے فرمایا میں بتول کا شوہر ہوں، اور یہ آپ کے فضائل میں ہے، یہ آپ اپنے فضائل میں بیان کرتے تھے، لوگ علی کے فضائل بیان کرتے تھے اور علی اپنے فضائل میں بیان کرتے تھے کہ میں بتول صلوات اللہ علیہ کا شوہر ہوں۔ آگے جی بدر البروج، بدر البروج، آپ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا برجوں کا چاند، آپ نے خطبہ بیان میں فرمایا میں برجوں کا چاند ہوں، جو اوپر برج ہے نا، جو برج ہیں 8 یا 9 جن کا ذکر ہے ان کا میں چاند ہوں، یعنی ان کو روشنی بھی علی دیتے ہیں، 18,000 عالمین کی روشنی بھی علی ہے، ان کی ہدایت بھی علی ہے، اور تمام دنیا کی ہدایت اور دنیا کے اوپر اللہ کی حجت اور دلیل بھی علی ہے۔ اللہ ان کی زبان سے بولتا ہے، اللہ ان کی آنکھ سے دیکھتا ہے، یہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ ان کے ہاتھ سے 18,000 عالمین اور دنیا کو بنائے، انہی کے ہاتھ سے آدم کی مٹی کو گوندے، یہی تو وہ ہیں جن کی زبان سے اللہ بول کر قیامت کے دن جب کچھ نہیں بچے گا تو صرف جو چہرہ بچے گا وہ میرے مرشد علی شیر خدا حیدر کرار غیر فرار صلوات اللہ علیہ کا چہرہ ہوگا۔ اس کے بعد جناب والا بصیرت البصائر، صاحب بصیرت کی بصیرت، جو بصیرت رکھنے والے ہیں ان کی بھی بصیرت علی ہے، میں صاحب بصیرت کی بصیرت ہوں، یعنی بصیرت نہیں میں صاحب بصیرت کی بصیرت ہوں۔ اس کے بعد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برید المحامات، جنگ کا شیر، آپ نے خطبہ بیان میں فرمایا میں جنگ کا شیر ہوں۔ بشارت البشیر، خوشخبریوں کی خوشخبری، خوشخبریوں کی خوشخبری، آپ نے فرمایا جو میں ہوں میں ان خوشخبریوں کی بھی خوشخبری ہوں جو لوگ اپنے لیے سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد باطن الصور، تصویروں کا باطن، آپ نے فرمایا میں تصویروں کا باطن ہوں، جو لوگ تصویریں دیکھتے ہیں رکھتے ہیں، جو مناظر دیکھتے ہیں، جو ان کے ذہن میں اللہ کا تصور ہے، جو ان کے ذہن میں انبیاء کا تصور ہے، میں ان تصویروں کا بھی باطن ہوں۔ اچھا جی آگے آپ کا فرمانے والی شان ہے بیت المعمور، بیت المعمور، آپ نے فرمایا میں ہی تو بیت المعمور ہوں، میں ہی تو اللہ کا گھر ہوں، میں ہی تو بیت اللہ ہوں۔ اب اس میں عقیدہ ہے جی، اس میں عقیدے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس کے بعد الباطن الصدوق، سچائی کے ساتھ پوشیدہ، میں سچائی کے ساتھ پوشیدہ ہوں۔ آگیا جی بدر المسجدین، تسبیح کرنے والوں کا چاند، آپ نے فرمایا جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں میں ان کا چاند ہوں۔ البرہان، دلیل، میں ہی دلیل ہوں، میں ہی اللہ کی دلیل ہوں کہ وہ ہے، میں ہی وہ دلیل ہوں کہ وہ ہے، اور ہمیں کیا پتا، ہمیں تو انہی نے بتایا نا۔ تو اب جو ان کے اسما ہیں یہ پڑھ کر ہمارے تو دل خوش ہوتے ہیں، اور جن کو مسئلہ ہے ان کے لیے مسئلہ ہے، ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے، علی تو اس سے کہیں آگے ہے،
علی تو اس سے کہیں آگے ہے. بہرحال روم کا پطرس الروم، آپ نے فرمایا کہ میں روم کا پطرس ہوں، یعنی کہ یہ جو آپ نام دیکھتے ہیں نا، خدا کی قسم یہ جو لوگوں کے ان کے نام معتبر نام ہے، یعنی کہ جو ہندوازم میں بھی اور کرسچنزم میں بھی اور دوسرے مذاہب میں بدھ مت میں جو نام ہے نا، وہ علی کی صفتیں ہیں، وہ علی کی صفتیں ہیں. اور وہ انشاءاللہ آگے چل کے موقع ملا تو ضرور پڑھیں گے کہ وہ بھی تو علی کی ہی صفتیں ہیں. اس کے بعد تاج رسول اللہ، آخری نام تاج. میں جو پڑھ رہا ہوں یہ تو بہت زیادہ ہماری اخیر ہو جاتی ہے، ان کی اخیر ان کے ناموں کی ان کے فضائل کی نہیں ہے. تاج رسول اللہ، اللہ کے رسول کا چاند. امام صادق صلوات اللہ علیہ نے امیر المومنین کی زیارت میں فرمایا اللہ کا سلام اور ملائکہ کا سلام ہو اور ان کا سلام ہو جو آپ کو دل سے تسلیم ہو، اے میرے امیر المومنین، اے امیر المومنین، اور جو آپ کی فضیلت کو بیان کرنے والے ہیں اور گواہ ہے کہ آپ صادق، امین اور صدیق ہیں اور اللہ کی رحمت اور برکات آپ پر ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پاک و پاکیزہ مطر ہیں اور پاک و پاکیزہ مطر نسل سے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں آپ کے لیے کہ اے اللہ کے ولی اور اس کے رسول کے ولی، آپ نے پیغام خدا پہنچایا اور ادا کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی مکمل طرفدار ہیں اور اس کا دروازہ ہے اور اس کے حبیب ہیں اور وہ رخ ہے جس کی طرف سے آیا جاتا ہے اور اللہ کا راستہ ہے. آپ بندہ خدا اور برادر رسول ہیں. میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں آپ کی زیارت کے ذریعے اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے اور آپ کی شفاعت کی جانب رغبت کرتا ہوں. میں آپ کی شفاعت سے جہنم سے نجات چاہتا ہوں، آپ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم سے، آپ گناہوں سے بھاگتے ہوئے جس کو میں نے اپنی پیٹھ پر لاد رکھا ہے اور عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنے رب کی رحمت امید سے امید لگائے ہوئے ہوں. میرے مولا صلوات اللہ علیہ، میں آپ صلوات اللہ علیہ سے شفاعت چاہتا ہوں اور اللہ کی طرف سے آپ کے ذریعے کرم چاہتا ہوں. آپ کے واسطے سے میری حاجت کو پورا کرے تو آپ میرے لیے شفاعت کرنے والے ہوں گے اور آپ میرے لیے شفاعت کرنے والے ہوں گے. یہ ہے امیر المومنین کی زیارت جو میں نے پڑھی ہے. تو باقی آپ کے نام تو بے شمار ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور پڑھیں گے. اور باقی یہاں تک تھا، آگے بی بی کی شہادت کے دن شروع ہونے والے ہیں تو وہ پڑھنا ہے. مولا غازی عباس علمدار آپ کو خوش رکھے، مولا کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آپ کا اللہ حامی و ناصر و یا علی مدد.